أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے ساتھ 60۔ اللہ رب العزت اس میں تذکرہ کر رہے ہیں ان مقامات کا، ان مصارف کا جن پہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، جہاں پہ زکوٰۃ لگائی جائے گی۔ اور یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8، 9 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، بلکہ 8 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 8 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام پہ زکوٰۃ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہلکی سی بات یہ بھی کر دوں، اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں فرق ہے زکوٰۃ کے مابین اور ٹیکس کے مابین۔ اس لیے اگر کسی ملک میں حکومت لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اور چیز ہے، ٹیکس اور چیز ہے۔ ٹیکس لگتا ہے مثال کے طور پہ سڑکیں بنانے پہ، جبکہ زکوٰۃ سڑکیں بنانے پہ نہیں لگتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مصارف اور ہیں اور ٹیکس جہاں پہ لگایا جاتا ہے وہ اور چیز ہے، اور اصول بھی ٹیکس کے اور ہیں، زکوٰۃ کے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ انما، سوائے اس کے نہیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ صرف اور صرف۔ الصدقات، کیا معنی ہے الصدقات؟ صدقات، یہ جمع کے طور پہ آیا ہے، ویسے واحد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو یہ جمع ہے الصدقات۔ سوائے اس کے نہیں، صدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں۔ للفقراء 2 الفاظ ہیں، لام اور الفقراء۔ الفقراء جمع ہے کس کی؟ فقیر ان کی۔ تو صدقات صرف اور صرف فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ المساکین جمع ہے کس کی؟ مسکین کی۔ والعاملین علیہا، اور تیسرے نمبر پہ یہ کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو عامل ہوں علیہا، ان پہ، کن پہ؟ صدقات پہ، زکوٰۃ پہ، صدقات پہ جو عامل ہوں۔ عامل سے مراد وہ لوگ جن کی حکومت ڈیوٹی لگاتی ہے کہ آپ زکوٰۃ جمع کریں۔ والعاملین، اور جو عامل ہوں علیہا، ان پہ، صدقات پہ، زکوٰۃ پہ۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو۔ الفت ڈالنا، محبت ڈالنا۔ قلوب جمع ہے قلب ان کی، دل۔ قلوبہم جن کے دلوں میں المؤلفہ، الفت ڈالنا مقصود ہو۔ وفی الرقاب، اور غلاموں میں۔ الرقاب جمع ہے کس کی؟ رقبۃ کی۔ رقبۃ ایک غلام، الرقاب کئی غلام۔ اور غلاموں میں۔ والغارمین، اور تاوان ادا کرنے والوں میں، تاوان بھرنے والوں میں۔ الغارمین جمع ہے غارمن کی۔ وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے میں، مراد مسافر میں۔ راستے کا بیٹا ان کے راستے پہ چلنے والا، جو راستے پہ چل رہا ہے مسافر، ایک مراد مسافر میں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ واللہ، اللہ تعالی علیم، کمال علم والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ یہ وہ مشہور آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ آج لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے سکول بنایا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی؟ ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی؟ تو یہ 8 مصارف ہیں، ان کو دھیان سے پڑھ لیا جائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صدقات، اچھا صدقات کا لفظ جو ہے نا، یہ نفلی صدقات پہ بھی بولا جاتا ہے اور فرض صدقات پہ یعنی کہ زکوٰۃ پہ بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مراد نفلی صدقات ہیں کہ فرض زکوٰۃ؟ یہاں پہ فرض زکوٰۃ ہے۔
کیسے پتہ چلا؟ ایک تو اللہ نے آیت کے آخر میں کہہ دیا فریضۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، اور نفلی صدقات ظاہر فرض نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کہا یہاں پہ کہ صدقات کن کو ملیں گے؟ یہ صدقات ان کو ملیں گے جو عامل ہیں، یعنی کہ جمع کرنے والے ہیں۔ کیا نفل صدقات جمع کرنے کے لیے حکومت کسی کی ڈیوٹی لگاتی ہے؟ نہیں لگاتی۔ تو فرض زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے ہی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا الصدقات سے مراد کیا؟ فرض زکوٰۃ۔ تو یہ زکوٰۃ کن کو ملے گی؟ للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقراء سے پہلے اللام، اسلام کو کہتے ہیں لام تملیک، یعنی کہ ہم نے زکوٰۃ کا فقیروں مسکینوں کو مالک بنانا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ کا فقیروں مسکینوں کو کیا بنانا ہے؟ مالک بنانا ہے۔ تو وہ مالک ہوگا، مرضی اس کی چلے گی زکوٰۃ کے مال کے بارے میں، مرضی میری نہیں چلے گی، زکوٰۃ دینے والے کی مرضی نہیں چلے گی۔ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میرے مال پہ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے 20,000 روپیہ، اب میں اس سے خریدتا ہوں عید کے کپڑے فقیر کے لیے، جوتا خریدتا ہوں، 5 کلو میں چینی لے لیتا ہوں، 5 کلو آٹا لے لیتا ہوں، 5 کلو چاول لے لیتا ہوں، غلط۔ میری مرضی نہیں چلے گی، مرضی اس کی چلے گی، وہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے 20,000 پیسے کیا لینا ہے، میری ضرورت کیا ہے، اور میری ترجیح کس چیز پہ ہے۔ کیا میری بنیادی ضرورت اس مہینے میں بجلی کا بل جمع کروانا ہے، یا بچوں کے اسکول کی فیس جمع کروانی ہے، یا بچوں کی عید کے کپڑے لینے ہیں، یا آٹا لینا ہے؟ یہ وہ فیصلہ کرے گا۔ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ مجھے حکم دیا گیا کہ میں زکوٰۃ کا مال اس کے حوالے کر دوں، اس کو مالک بنا دوں۔ تو یہ ہم نے مسئلہ کہاں سے اخذ کیا؟ لام سے، للفقراء والمساکین۔ دوسرے نمبر پہ الفقراء والمساکین، کیا فرق ہے فقراء اور مساکین میں؟ یاد رہے کہ جہاں پہ اکیلا لفظ آئے فقیر یا اکیلا لفظ آئے مسکین، تو وہاں فقیر سے مراد فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، اور جہاں اکیلا مسکین آئے تو وہاں مسکین سے مراد مسکین بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ لیکن جہاں پہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو ظاہر ہے پھر دونوں میں فرق ہوگا۔ الگ الگ آئیں تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک جگہ پہ آ جائیں پھر میں فرق کرنا پڑے گا دونوں میں۔ تو یہاں پہ پھر کیا فرق ہے فقیر اور مسکین میں؟ اس معاملے میں مضبوط قول یہ ہے، فقیر وہ ہے جس کی صورتحال مسکین سے بھی بری ہو مال کے لحاظ سے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے، ضروریات، بنیادی ضروریات۔ اور فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل مال نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اچھا، ہم نے یہ جو فرق کیا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں، دلیل بھی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، تو جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کو کیا کیا؟ اس کا ایک تختہ توڑ دیا، اکھیڑ دیا، ایسا ہی ہے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام ان پہ ناراض ہوئے، بعد میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ کہنے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبہم۔ جہاں تک معاملہ ہے کس کا؟ کشتی کا، تو یہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر جو سمندر میں کام کرتے ہیں، فاردت ان اعیبہا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب والی کشتی بنا دوں، یہ ایسی نہ ہو کہ جو وقت کے بادشاہ کو پسند آ جائے، بلکہ ایسی ہو کہ بادشاہ کو پسند ہی نہ آئے۔ اچھا، اب یہ کشتی کن کی تھی؟ مسکینوں کی۔ وہ مسکین کیسے ہیں جبکہ کشتی بھی ان کے پاس ہے؟ تو کشتی ایک مال ہے ان کے پاس موجود ہے، کشتی کے ذریعے وہ رینٹ لیتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، پھر بھی مسکین ہے، اس لیے کہ اس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔
والعاملین علیہا، اور وہ جو عامل ہیں علیہا ان کے لیے، ان پہ، کن پہ؟ زکوٰۃ کی وصولی پہ، صدقات کی وصولی پہ عامل ہیں، یعنی کہ جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وقت کی حکومت نے۔ اچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اسی طرح جو زکوٰۃ کا مال لکھتے ہیں، اسی طرح جو زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے ہیں، تو ان کی محنت، ان کا معاوضہ زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو دیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے، فلاں قبیلے کے پاس فلاں آدمی جائے، فلاں قبیلے کے پاس فلاں آدمی جائے۔ ایک آدمی کا تذکرہ آتا ہے بخاری شریف میں، ابن لطبیہ، اسے بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے، اور وہ جب واپس آئے تو کہنے لگے یہ ہے وہ مال جو آپ کا ہے، اور یہ ہے وہ مال جو مجھے تحائف کی شکل میں وہاں سے ملا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان پہ شدید ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر میں تمہیں ڈیوٹی نہ دیتا، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، تو کیا تمہارے گھر میں تمہیں کوئی تحفہ دینے کے لیے آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحائف کیوں ملے ہیں؟ سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے۔ جو تحائف سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے ملے وہ سرکار کے ہیں، وہ بیت المال کے ہیں، وہ حکومت کے ہیں، وہ کسی آدمی کا ذاتی مال نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابن لطبیہ کو عامل بنا کر بھیجا تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، محبت ڈالنا مقصود ہو، جن کے دلوں کو جیتنا مقصود ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک اس میں وہ داخل ہوگا جو کافر ہے، مسلمان ہونے کی امید ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ کا سارا مال جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، سوائے یہاں جو ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا کیا دلیل ہے کہ زکوٰۃ آپ کافروں کو نہیں دے سکتے، مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے کہا تھا ان سے زکوٰۃ بھی لینی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ کون مراد ہے؟ ان کے مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور اس علاقے کے مسلمان فقیروں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ المؤلفۃ قلوبہم کون ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ نمبر ایک جو کافر ہے لیکن زکوٰۃ کا مال اس کے اوپر آپ خرچ کریں، زکوٰۃ سے تحائف اس کو لے کر دیں، تو امید ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ امیر ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ امیر ہو، تاکہ زکوٰۃ کا مال ملے، اس کے دل میں اسلام، مسلمانوں کی محبت بیٹھے اور اسلام پہ پختہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ وہ کافر جس کے اوپر زکوٰۃ کا مال لگایا جائے تو اس کی وجہ سے دائیں بائیں دیگر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر اس کے اوپر مال لگائیں گے تو یہ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے سے منع نہیں کرے گا، اسلام کے پہلے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کسی علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہاں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر، پارلیمنٹ کے ممبر کے اوپر، آفیسر کے اوپر اگر زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے، تو امید ہے کہ یہ ظلم رک جائے گا، تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور زکوٰۃ کا مال ہوگا گردنوں میں، یعنی کہ گردنوں کو چھڑانے میں۔ ایک غلام ہے، لونڈی ہے، آپ ان کو خریدتے ہیں اور خرید کے آزاد کر دیتے ہیں، کس مال سے؟ زکوٰۃ کے مال سے، جائز ہے۔ یا ایک ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر چکا ہے، جس کو مکاتبت کہتے ہیں، معاہدہ کر چکا ہے کہ مثال کے طور پہ مالک نے غلام سے کہا کہ اگر آپ 1 سال کے اندر اندر مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے لیکن 10 لاکھ اکٹھا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ والغارمین، تاوان ادا کرنے والے،
یہ کون ہوتے ہیں؟ دو آدمیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، دو خاندانوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور صلح تب ہو سکتی ہے جب کوئی آدمی ایک قبیلے کو یہ گارنٹی دے کہ آپ کا جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں آپ کو 100 اونٹ ملیں گے، گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اس لڑائی میں جو آپ کا ایک مکان گرا دیا گیا ہے وہ بنا کر دیا جائے گا، گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہ لوگ بنا کر دیں گے جنہوں نے یہ مکان گرایا تھا، گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اب صلح تو میں نے کروا دی لیکن وہ مکان بنا کر نہیں دے رہے، اب میں مکان بنوا کر دوں گا کیوں؟ گارنٹی میں نے دی تھی۔ تو میں چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، یہ جو تاوان میرے اوپر پڑا ہے، چٹی پڑی ہے مجھے، تو میری زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں نے یہ پیسے برداشت کیے ہیں صلح کروانے کی خاطر، تو یہاں پہ زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ لڑائی بند ہو جائے، قتل و غارت کا سلسلہ تھم جائے، رک جائے۔ ایسے ایک آدمی مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے اور قرضہ کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل اسباب نہیں ہے، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے، اس کے اتنا یعنی کہ زمینیں نہیں ہیں، اس کا اور اتنا مال نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر یا جس کے ذریعے وہ قرض ادا کر سکے، تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، سبیل اللہ کا راستہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ نیکی کا ہر شعبہ، فی سبیل اللہ، نیکی کا کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، مثال کے طور پہ مسجد بنانا بھی فی سبیل اللہ ہے، افطاری کرانا بھی فی سبیل اللہ ہے، طالب علموں کو کپڑے خرید کر دینا بھی فی سبیل اللہ ہے، پڑوسیوں کو کھانا بھیجنا بھی فی سبیل اللہ ہے، رشتہ داروں کی دعوت کر دینا وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ہے فی سبیل اللہ کا عام معنی، اور ایک ہے فی سبیل اللہ کا خاص معنی، وہ کیا ہے؟ جہاد۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ یہاں پہ خاص معنی مراد ہے، جہاد مراد ہے، یہاں پہ عام معنی مراد نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ عام معنی مراد نہیں ہے؟ اگر عام معنی مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے انما الصدقات فی سبیل اللہ، زکوٰۃ ہے اللہ کی راہ میں، اس میں فقیر بھی آ جاتے، زکوٰۃ جمع کرنے والے بھی آ جاتے، جن کے دل جتنا مقصود ہیں وہ بھی آ جاتے، غلام لونڈیاں بھی آ جاتی، اور یہ جن کے اوپر قرضہ یہ بھی آ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انما کہہ رہے ہیں کہ صرف ان 8 کو زکوٰۃ ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ معاملہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں فی سبیل اللہ کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا تھا جہاد کے اوپر، تو اس لیے یہاں پہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد۔ اور اس سے مراد اسلحہ خریدنا، ہتھیار خریدنا، اور ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا جو جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو تنخواہ نہ ملتی ہو، سیلری نہ ملتی ہو۔ اگر سیلری ملتی ہے تو پھر زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر صرف نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کو حکومت کی طرف سے سیلری مل رہی ہے تو پھر زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ زمانے میں علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ آج اسلامی ممالک کے پاس فوجیں موجود ہیں اور وقت کے حکمران ان کو سیلریاں دے رہے ہیں، اس لیے فی سبیل اللہ آج کل کون ہے؟ دینی مدارس۔ تو دینی مدارس کے اوپر مال خرچ کیا جائے، زکوٰۃ خرچ کی جائے، کیونکہ وہ جہاد والا کام کر رہے ہیں، وہ علمی جہاد کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کافروں کے شکوک و شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی عام طور پہ مدارس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں عام طور پہ، اور کئی یتیم بھی ہوتے ہیں، کئی مسافر ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان مدارس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے، واللہ اعلم۔ وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا، مراد کون ہے؟ راستے پہ چلنے والا، وہ کون؟ مسافر۔ تو مسافر اگر راستے میں اس کا مال ختم ہو گیا ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اتنا مال دیا جائے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ واللہ فریضۃ من اللہ، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ علم والے اللہ نے یہ چیزیں فرض کی ہیں، اس علم والے اللہ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، اور جو بھی اس نے فیصلہ کیا ہے، حکم نازل کیا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔
آیت نمبر 61 وَمِنْهُمْ، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی کچھ کا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، ہم کا معنی ان میں سے کچھ وہ ہیں الذین جو یؤذون النبی، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ کون؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اذن، ایک کان ہے، یعنی کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قل تو کہہ دے، اللہ کے نبی تو کہہ دے، اذن خیر لکم، وہ بریکٹ میں ہوگا ہوا، وہ یعنی کہ اللہ کے نبی، وہ اذن خیر لکم، وہ لکم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے خیر والا کان ہے، وہ تمہارے لیے خیر والا کان ہے، بھلائی والا کان ہے۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں وہ نبی، یعنی کہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تصدیق کرتا ہے، یقین کرتا ہے، للمؤمنین، مومنوں کی پہ، یعنی کہ مومنوں کی باتوں پہ یقین کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور وہ رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم، انہی کے لیے ہے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منافقین نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ آپ کان ہیں، مراد کیا؟ کچے کان والے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، گویا کہ معاملے میں دانش مندی نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے کہ کس بات پہ یقین کرنا ہے، کس بات پہ یقین نہیں کرنا، کس بات کو قبول کرنا ہے، کس بات کو قبول نہیں کرنا۔ تو یہ تہمت لگاتے تھے، یہ الزام لگاتے تھے، کون؟ منافقین، جبکہ ان کی یہ بات غلط تھی۔ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ آپ خیر والا کان ہیں، برائی والا کان نہیں ہے۔ یؤمن باللہ، تفصیل کیا ہے اس کی کہ خیر والا کان ہے آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور مومنوں کی باتوں پہ، جو سچے مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کی باتوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ آپ یقین کرتے ہیں، اور آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے تم میں سے ایمان لائے، یعنی کہ جس نے تم میں سے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، آپ اس کے لیے رحمت ہیں کہ اس کی بات سن لیتے ہیں، اور آپ کو کئی دفعہ بات اچھی نہیں لگتی لیکن آپ پردہ ڈال دیتے ہیں، فوری طور پہ مواخذہ بھی نہیں کرتے، فوری طور پہ سزا بھی نہیں دیتے۔ اگر آپ رحمت نہ ہو تو آپ فوراً اس کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیں، لیکن آپ بات سن لیتے ہیں، ہر ایک بات پہ یقین نہیں کرتے لیکن صبر کر جاتے ہیں، درگزری سے کام لیتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ آپ کہاں ہیں، اس قسم کے الفاظ کہہ کر آپ کو پریشان کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذیت دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 62 یحلفون باللہ لکم، وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، لیردوکم، لام کا معنی تاکہ، یردو، وہ راضی کریں، کم، تمہیں، واللہ، اللہ تعالی، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق، زیادہ حق رکھنے والے ہیں، ان، یہ کہ، یردوہ، وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہیں ایمان لانے والے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس خبریں پہنچی کہ فلاں منافق نے آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں غلط بات کہی ہے، تو آپ جب اس کی تفتیش کرتے، پڑتال کرتے، ان کو بلاتے، تو آگے سے جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے، اللہ کی قسمیں اٹھاتے تمہارے لیے، تاکہ تم کو کیا کرے، راضی کریں، مطمئن کر دیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو راضی کریں،
یہ راضی کرتے ہیں عام مسلمانوں کو. راضی کرنا ہے تو اللہ کو کریں, راضی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو کریں. اچھا, ان یردوہ, اللہ اس کے رسول زیادہ حق رکھنے والے, ان یہ کہ یردو اس کو راضی کریں. کس کو؟ اچھا, پہلے تذکرہ تھا دو کا, اللہ کو اللہ کے رسول کا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یردوہ. یہ نہیں کہا جا رہا یردوہما, دو کا نہیں کہا جا رہا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی رضا اسی میں اللہ کے رسول کی رضا ہے. جس چیز پہ اللہ راضی ہے اسی چیز پہ اللہ کے رسول راضی ہیں, تو دونوں کی رضا ایک ہی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول جزا حق رکھنے والے ان یردوہ, کہ وہ اس کو راضی کریں, یعنی کہ اللہ کے رسول کو راضی کریں. ان کانوا مؤمنین, اگر ہیں یہ ایمان لانے والے, اگر یہ ایمان میں سچے ہیں تو ان کو راضی کرنا چاہیے اللہ کے رسول کو, مطمئن کرنا چاہیے اللہ کے رسول کو. آیت نمبر 63 الم یعلموا, کیا انہوں نے نہیں جانا؟ الم یعلموا, کیا انہوں نے نہیں جانا؟ یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے. کیا لم یعلموا, انہوں نے نہیں جانا, انہو, بے شک بات یہ ہے, یہ ضمیر شان ہے, ضمیر شان, بے شک بات یہ ہے کہ من یحادد اللہ, من جو یحادد مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. یحادد کا معنی آپ کریں مخالفت کرے یا مقابلہ کرے, جو مخالفت کرے یا مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا. فَأَنَّا, تو بے شک لہو, اس کے لیے ہے, کیا ہے اس کے لیے؟ نار جہنم, جہنم کی آگ. خالدن, اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا, فیہا, اس آگ میں. ذالک, یہ الخزی, رسوائی ہے, العظیم, بہت بڑی, یہی بہت بڑی رسوائی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا, اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا, اس کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کو اس بات کا انجام معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے, اللہ کی مخالفت کرے, اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور جہنم میں ایک دن نہیں رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے, اس رسوائی سے بچنا چاہیے. آیت نمبر 64 یحذروا, ڈرتے ہیں, المنافقون, منافق, ان, اس بات سے, تنزلہ, کے نازل کی جائے, اتاری جائے, علیہم, ان پہ, کن پہ؟ منافقین پہ. پہلی تفسیر یہ ہے کہ منافقین پہ, ان پہ یعنی کہ منافقین پہ اتاری جائے کیا؟ سورتن, کوئی ایسی سورت, تنبی, جو خبر دے دے, جو بتا دے, ہم, ان کو, بما, ان چیزوں کے بارے میں, اس منافقت کے بارے میں جو فی قلوبہم, ان کے دلوں میں ہے. قل, کہہ دیجیے, استہزئوا, تم مذاق اڑاتے رہو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, مخرج, نکالنے والا ہے, مراد ہے ظاہر کرنے والا ہے, ما, اس چیز کو, تحذرون, جس سے تم ڈرتے ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ منافق ڈرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافقوں کا ایک راز مسلمانوں کو بتا رہے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو منافقوں کے دلوں میں ہے. مسلمان تو نہیں جانتے کہ منافقوں کے دلوں میں کیا ہے, کون جانتا ہے؟ اس سے پتہ چلا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. اور یہ سورت جو ہے سورہ توبہ, میں نے بتایا تھا اس کا ایک نام ہے توبہ, دوسرا براءہ, تیسرا فاضحہ. یہ منافقوں کو رسوا کر دینے والی ہے. اور یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کیسے رسوا کر دیا ان کو. اللہ نے بتایا کہ یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کسی ایسی صورت کے نازل ہونے سے جس میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا دیں جو ان کے دلوں میں ہیں, اور وہ کیا؟ منافقت, کفر. اللہ نے کہا کہ تم مذاق اڑاتے رہو, کس کا؟ اللہ کا, اللہ کے رسول کا, قرآن کا. اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے, ظاہر کرنے والا ہے اس منافقت کو جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو. تمہاری منافقت چھپی نہیں رہے گی. میں نے کہا تھا کہ ان تنزل علیہم, پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ منافق. کہ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اتاری جائے علیہم, ان منافقوں پہ, سورت, ان کو ایسی سورت, تنبی ہو, جو خبر دے, ہم, ان کو, کن کو؟ منافقوں کو, بما, اس منافقت کی جو ان کے دلوں میں ہے.
دوسری تفسیر یہ ہے کہ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان تنزلہ کہ اتاری جائے علیہم مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر سورت، ان کو ایسی سورت تنبئہم جو مومنوں کو بتا دے بما اس منافقت کے بارے میں جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ دونوں تفسیریں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ ایسی صورت نازل ہو جس میں منافقوں کو بتایا جا رہا ہو وہ عیب جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اترے کوئی ایسی صورت جس میں بتایا جا رہا ہو وہ عیب جو ان کے دلوں میں ہے، بتایا کہ ان کو جا رہا ہو مسلمانوں کو۔ آیت نمبر 65 والا ان اور البتہ اگر، موقع میں اور لامت البتہ ان اگر، اور البتہ اگر سألتا تو پوچھے، تو سوال کرے، ہم ان سے، کن سے؟ ان منافقوں سے، لَيَقُولُنَّ البتہ یہ لازمی طور پہ کہیں گے، لامت البتہ نون کا معنی لازمی طور پہ، البتہ یہ لازمی طور پہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما کننا نخوض ونلعب، انما سوائے اس کے نہیں، کننا ہم تھے، نخوض شغل کی باتیں کر رہے تھے، ونلعب اور کھیل رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، یعنی کہ ہم تو صرف شغل کی باتیں کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آیات ہی اور اس کی آیتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑا رہے تھے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم آپ تب جان سکیں گے جب آپ کو اس کے پس منظر کا علم ہو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ کیا معاملہ تھا۔ امام طبری رحمہ اللہ، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اور محمد بن کعب القرظی سے کہ ایک لڑائی سے لوگ واپس آ رہے تھے، ایک جنگ سے لوگ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے قاری ہیں، قرآن کے قاری، اور قرآن کے قاری اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کے قاری کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو ہمارے قاری ہیں یہ پیٹ کے اعتبار سے کھانے کا بہت شوق رکھنے والے ہیں، پیٹو ہیں، اور گفتگو کے اعتبار سے دیکھیں، زبان کے اعتبار سے تو بہت جھوٹے ہیں، اور دشمن سے جب جنگ ہو تو بڑے بزدل ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو غلط ہے، اور میں یہ تیری بات اللہ کے رسول تک پہنچاؤں گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عوف بن مالک جب آئے اللہ کے رسول کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن ان سے پہلے نازل ہو چکا تھا اس مسئلے میں۔ اب وہ آدمی آیا معذرت کرنے کے لیے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو آپس میں ذرا سفر لمبا تھا، شغل لگا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے تاکہ سفر طے ہو جائے، یہ ہنسی مذاق کے طور پہ ہم یہ باتیں کہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور یہ آدمی معذرت کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسے نظر انداز کر رہے تھے اور آگے سے کہہ رہے تھے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا رسول ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا قرآن ملا ہے۔ اور آج میں اور آپ بھی عبرت حاصل کریں۔ آج ایسے لطیفے سنے اور سنائے جاتے ہیں جن میں توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جن میں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول کا علیہ السلام، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کا۔ تو ایسے ماحول سے دور رہنا چاہیے۔ تو اب آپ دوبارہ سے پڑھیں اس آیت کو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر سألتم آپ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کہ کیوں مذاق اڑایا تھا قرآن کا، کیوں مذاق اڑایا تھا نبی علیہ السلام کا، کیوں مذاق اڑایا تھا آپ کے صحاب کا؟ تو اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ، البتہ یہ لازمی طور پہ کہیں گے، ان کی معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو صرف اور صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل آپ کہہ دیں اب اللہ،
کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ آیاتی اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو؟ مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، اللہ کے رسول ملے ہیں، اللہ کا قرآن ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 66 لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، تم بہانہ نہ بناؤ، قد تحقیق کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان اگر نعفو ہم معاف کر دیں، عن طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، تو نعذب ہم سزا دیں گے، عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ اس لیے، باقی میں کیا، اس وجہ سے، اس لیے، انا کہ بے شک ہم وہ، کانو تھے، مجرمین مجرم۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ تم اب بہانے نہ بناؤ کہ جی ہم سفر بڑا لمبا تھا، دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ کیا مطلب؟ تم نے کلمہ پڑھا تھا، تم نے ایمان ظاہر کیا تھا، اگرچہ اس وقت بھی تمہارے دل میں کیا تھا؟ کفر تھا، لیکن تم نے ظاہر کیا تھا؟ کلمہ پڑھ کے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ تم نے ایمان ظاہر کیا، کفر کو چھپائے رکھا۔ قد کفرتم، اب تمہارا کفر ظاہر ہو چکا، اب تم ظاہری طور پہ بھی کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ تم نے پہلے ایمان ظاہر کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اب تمہارا کفر ظاہر ہو چکا۔ اب اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر تم میں سے ایک گروہ سچی توبہ کرے، اخلاص سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری طرف سے توبہ کے دروازے اب بھی کھلے۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایسے منافقین کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے جو مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، اللہ کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اگر ایک گروہ کو ہم تم میں سے معاف کریں گے، دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے۔ وہ کون سا گروہ؟ جو مجرم ہوگا، یعنی کہ جو توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جو مسلسل ایسی حرکتیں کرتا ہے اور ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں۔ آیت نمبر 67 المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، المنافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، عن المعروف، بھلائی سے، نیکی سے، ویقبضون، اور وہ بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، ایدی جمع ہے کس کی؟ یدن کی، اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، یہ 3 الفاظ ہیں، فا تو، نسیہ وہ بھول گیا، وہ کون؟ اللہ، وہ بھول گیا، ہم ان کو، یا اس نے چھوڑ دیا ان کو، اس نے نظر انداز کر دیا ان کو۔ ان المنافقین، بے شک منافق، ہم وہ، اب ہم کیا کہیں گے؟ بے شک منافق ہی، الفاسقون، کامل فاسق ہیں، صحیح معنوں میں فاسق ہیں۔ یہاں فسق سے مراد فسق اکبر ہے۔ فسق اکبر یعنی کہ کفر، ایک ہوتا ہے فاسق بمعنی نافرمان، ایک وہ ہوتا ہے جو فسق اصغر والا ہوتا ہے، جو ہے توحید پہ لیکن گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ فسق اصغر۔ اور ایک ہوتا ہے کافر، اس میں اللہ کی نافرمانی کون سی پائی جا رہی؟ فسق اکبر، کفر۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں، یہ ایک جیسے ہیں، بری عادات کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہیں، ان میں سے بعض سے ہے، جیسے ایک چیز کے کئی ٹکڑے ہوں تو وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی منافق مرد عورت ایک جیسے ہیں۔ اچھا کن امور میں ایک جیسے ہیں؟ یہ سارے کے سارے یأمرون بالمنکر، کس کا حکم دیں گے؟ برائی کا حکم دیں گے، برائی کی ترغیب دیں گے، کفر کی ترغیب دیں گے، کوشش ہوگی لوگ کافر بن جائیں، اور جو پہلے سے کافر ہیں وہ کفر پہ قائم رہیں، گناہوں کی ترغیب دیں گے۔ منکر میں بڑا منکر بھی آ جائے گا، چھوٹی منکر بھی۔ بڑا منکر کیا؟ کفر، شرک، اور پھر کبیرہ گناہ بھی منکر ہے۔ وینہون، اور دوسری وہ عادت جو ان سب میں پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ کہ یہ منع کرتے ہیں نیکی سے، ایمان لانے میں رکاوٹ بنیں گے،
نماز پڑھنے میں رکاوٹ بنیں گے، جہاد کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے لوگوں کو منع کریں گے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دل میں کفر ہے، اللہ پہ ایمان نہیں، اجر و ثواب ملنے کی امید نہیں، آخرت پہ یقین نہیں، تو خرچ کیوں کریں؟ تو اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کو بھول گئے، اس لیے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے نماز نہیں پڑھتے، جہاد نہیں کرتے، زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو بھول گئے۔ فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول گیا، مراد اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ناسیہ کے ایک معنی ہوتا ہے بھولنا، ایک معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ تو اللہ کے بارے میں مناسب کیا ہوگا کہ اللہ نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، مراد نظر انداز کر دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق ہیں، کیونکہ ان میں کفر بھی پایا جا رہا ہے، اور ساتھ کیا کہ یہ جرم یہ کہ کافر ہونے کے باوجود ظاہر یہ کرنا کہ مسلمان ہیں، تو ان میں تو بڑے بڑے جرائم جمع ہو چکے۔ تو اللہ نے کہا منافق ہی فاسق ہیں، یعنی کہ اعلیٰ درجے کے فاسق یہ ہیں۔ آیت نمبر 68، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقین، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، وعدہ کیا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، اس آگ میں، ہیا، یہی، حسبہم، ان کو کافی ہے، یہ کیا؟ آگ، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی، یعنی کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے ہے، عذاب، ایسا عذاب، مقیم، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی عذاب۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں انجام ذکر کیا ہے ان منافقین کا جن کی بری عادات اللہ نے ذکر کی تھی پچھلی آیت میں۔ اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعید ہے، وارننگ ہے، دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ سزا کے طور پہ یہ آگ ہی کافی ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوں گے، اور ان کے لیے جو عذاب ہے مقیم، دائمی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے، صحیح حدیث بخاری وغیرہ کی، کہ موت کو لایا جائے گا کس کی شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں، اور اسے کھڑا کر دیا جائے گا جنت و جہنم کے مابین، تو جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو آوازیں بھی دی جائیں گی، وہ دیکھیں گے، اور ان کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا، وہ اصل میں کیا ہوگا؟ وہ موت ہوگی، اور پھر دونوں کو کہا جائے گا، جنتیوں کو کہ تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی کبھی بھی، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے عذاب کیا ہے؟ دائمی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ آیت نمبر 68، کالذین من قبلکم، ہاں 69 جی، آیت نمبر ہے 69، 69، کالذین من قبلکم، تم ہو ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے۔ تم کس کا معنی ہے؟ کالذین، جو بھی عربی جانتا ہے وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوگا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی لفظ یہاں پہ مقدر ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے براہ راست اب مخاطب ہیں، براہ راست ان سے گفتگو کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بریکٹ میں آپ لکھ لیں، تم کالذین، ان لوگوں کی طرح ہو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانو، وہ تھے، اشد منکم، تم سے زیادہ سخت، اشد زیادہ سخت، منکم، تم سے، کس معاملے میں؟ قوتاً، قوت میں، واکثر، اور واکثر اموال و اولادا، اور اموال و اولاد کے لحاظ سے زیادہ تھے، کثرت والے تھے۔ اموال جمع ہے مال ان کی، اولاد جمع ہے کس کی؟ ولد ان کی۔ تو پہلے اتنے حصے کی تفسیر کر لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ یہاں منافقین سے براہ راست مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہاری صورتحال ان کافروں کی طرح ہے جو پہلے گزرے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ قوت میں تم سے زیادہ آگے تھے، اموال و اولاد میں بھی تم سے آگے تھے، لیکن وہ اللہ جب انہوں نے تمہارے جیسے جرائم کیے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے. تم کیسے بچ سکو گے؟ اچھا، ان کے خاص طور پہ یہاں پہ 2 جرائم ذکر کیے گئے. کن کے؟ پہلے لوگوں کے، اور جو جرائم ان میں بھی پائی جاتی ہیں. فرمایا فاستمتعوا، پس فاکمنا پس، استمتعوا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. کس کا معنی خوب کر رہے ہیں؟ سین کی وجہ سے. انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا بخلاقہم، اپنے حصے کے ساتھ. خلاق حصہ. فاستمتعتم، پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے بخلاقکم، اپنے حصے کے ساتھ. کما، جس طرح استمتع، فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کے ساتھ. وخذتم، اور تم نے فضول بحث کی، تم نے فضول باتیں کی. کالذی خاضوا، اس فضول بات کی طرح جیسے انہوں نے فضول بات کی. کنہوں نے؟ پہلے لوگوں نے. اولئک، یہی لوگ ہیں کہ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک هم الخاسرون، اور یہی ہیں خسارہ پانے والے. اولئک، یہ، ہم، وہ، دونوں کا اکٹھا معنی کیا ہو گیا؟ یہی ہے. الخاسرون، خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، نقصان پانے والے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مخاطب کیا کن کو؟ منافقین کو، اور کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. لیکن تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ قوت کے لحاظ سے بھی تم سے آگے تھے، اور مال و اولاد کے لحاظ سے بھی تم سے آگے تھے. اچھا، انہوں نے اپنے حصے کے ساتھ فائدہ اٹھایا، ان کی دنیاوی حصہ جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا اس سے خوب فائدہ اٹھایا، بڑی عیاشیاں کی، بڑے مزے اڑائے. اور تم نے بھی اپنے حصے کے ساتھ خوب مزے اڑائے ہیں اے منافقو، جتنا مزے اڑائے تھے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے فضول بحث کی، اس فضول بحث کی طرح جو ان لوگوں نے کی. کیا مطلب؟ کفریہ باتیں، مذاق اڑانا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کریم کا، اللہ کے کلام کا، اور ایسی گفتگو کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. مثال کے طور پہ یوم آخرت کا انکار کر دینا. تو اس قسم کی فضول باتیں جیسے انہوں نے کی تھیں اسی طرح تم بھی کرتے رہے. اور یہاں پہ غور کرے، کالذی آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کالذین. کیا ہونا چاہیے تھا؟ کالذین. یعنی کہ تم نے فضول بحث کی، فضول باتیں کی، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پہلے فضول باتیں کی. اگر یہ ہوتا کالذین تو پھر کئی لوگوں کے لیے یہ زیادہ واضح ہوتا، لیکن کالذی جو ہے اس میں کئی لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی اشکال نہیں رہے گا. کالذی سے مراد یعنی کہ تشبیہ دینا ہے ان کی فضول حرکت کے ساتھ، بندوں کے ساتھ نہیں. یعنی کہ اگر منافقین کو مشابہ قرار دینا ہوتا پہلے لوگوں کے ساتھ تو پھر کیا آتا؟ کالذین. لیکن یہاں پہ مشابہ قرار دیا گیا ہے ان کی حرکت کو ان کی حرکت کے ساتھ. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ وخذتم کالذی، یعنی کہ وخذتم خوضا کالخوض الذی خاضوا، یعنی کہ وخذتم کخوضہم. مجھے امید ہے کہ معاملہ واضح ہو چکا ہوگا. اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ الذی ہے لیکن یہ الذین کے معنی میں ہے، اور نون کو گلایا گیا ہے تخفیف کے لیے. تو بہرحال مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقوں سے کہ تم نے فضول باتیں کی، فضول بحثیں کی، اس فضول بحث کی طرح جو انہوں نے کی پہلے لوگوں نے. اور وہ کیا؟ کفر کرنا، مذاق اڑانا اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا،
اور آخرت کا انکار کرنا، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی کہ جو انہوں نے چند نیکیاں کی ہیں، مثال کے طور پہ یتیموں کی پرورش کرنا، مسافروں کو پانی پلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اس قسم کی چند نیکیاں کی ہیں، وہ بھی ضائع ہو گئیں، نہ دنیا میں کام آئیں گی نہ آخرت میں کام آئیں گی. اگر اللہ چاہے گا تو ان نیکیوں کی اچھی جزا، اچھا بدلہ دنیا میں دے گا. اب اگر اللہ چاہے گا، نہیں چاہے گا تو نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا. اور یہ ہے صحیح معنوں میں خسارہ پانے والے کہ کچھ اعمال کیے بھی ان کے اوپر ثواب ملنے والا نہیں ہے. اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والا کون ہوگا؟ آیت نمبر 70 علم کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا، لم نہیں، کیا نہیں، یاتی آئی، ہم ان کے پاس، نبا وہ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح یعنی کہ قوم نوح کی. قوم نوح بدل ہے کس سے؟ الذین سے، اس لیے ہمارا کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی. اتت آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ، بس نہیں تھا اللہ تعالی، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ہم ان پہ، ولیکن لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پہ، یظلمون ظلم کرتے. اللہ رب العزت نے پھر خبردار کیا، پھر وارننگ دی کن کو؟ ان منافقین کو، کہ عبرت حاصل کرو ان لوگوں سے جو تم سے پہلے گزرے. مثال کے طور پہ قوم نوح، قوم عاد، یہ قوم تھی کس نبی کی؟ ہود علیہ السلام کی. قوم ثمود، یہ قوم تھی کس نبی کی؟ صالح علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم. اور اصحاب مدین، یہ قوم ہے کن کی؟ شعیب علیہ السلام کی. والمؤتفقات اور الٹنے والی بستیاں. مؤتفقہ واحد ہے، والمؤتفقۃ اہوا سورہ نجم میں آیا ہے، اس کی جمع ہے یہاں پہ. الٹی ہوئی بستی مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور لواطت میں بھی مبتلا تھے، مرد کا مرد کے ساتھ بری حرکت کرنا. تو ان کو سزا کیا دی گئی؟ ان کی بستیاں اٹھائی گئیں، اوپر لے جائی گئی اور وہاں سے نیچے الٹا دیا گیا، اور پھر پتھروں کی بارش نازل ہوئی. تو یہ مراد ہے الٹی ہوئی بستیوں والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اے منافقو تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ کیسا کیسا اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر، تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اتتہم رسول بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، جیسے تمہارے پاس ہمارا عظیم رسول واضح معجزہ لے کر آ چکا ہے قرآن کی شکل میں. انہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، اور ان کے معجزات کا بھی مذاق اڑایا اور ان کی بھی تکذیب کی. تم بھی یہی حرکت کر رہے ہو. تو انہوں نے پھر جو حرکتیں کی تھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. تو پھر جب عذاب آیا تو وہ اللہ کا ظلم نہیں تھا، وہ اللہ کا عدل تھا. ظلم تو خود انہوں نے کیا اپنے اوپر، تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کے اوپر ظلم کرے. ظلم تب ہوتا جب اللہ بغیر کسی گناہ کے ان کو عذاب دیتا. وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کہ گناہ کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور نبیوں کا انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے. آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، ان میں سے کچھ، اولیاء بعض بعض کے دوست ہیں. اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی ان کی. یأمرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں کس کا؟ معروف کا، نیکی کا، بھلائی کا. وینہون اور یہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، المنکر کس سے؟ برائی سے. ویقیمون الصلاۃ اور یہ نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، سین ان قریب، یرحم رحم کرے گا، ہم ان پہ، اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز سب پہ غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 67 میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بری عادات کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے 71، اس میں مومنوں کی اچھی صفات اور اوصاف اور عادات کا تذکرہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومنوں کے بھائی ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ایمان کی وجہ سے، اور ہمیں ہر مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، کسی سے زیادہ کسی سے کم۔ جو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری میں آگے ہے اس سے محبت زیادہ ہوگی، اور جو ایمان کے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے ظاہر ہے اس سے محبت کم ہوگی، اور جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ شرک کرے تو ظاہر ہے اس کے لیے محبت رکھنا مشکل ہوگا۔ تو مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہاں پہ یہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کا مومن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے یہ سنیے۔ فرمایا مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، قوت دیتی ہے، تقویت دیتی ہے۔ تو ایسے ہی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کو قوت دینی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومن مومنوں سے کیسے محبت کرتے ہیں، مومن مومنوں پہ کیسے رحم کرتے ہیں، مومن مومنوں پہ کیسے شفقت کرتے ہیں، ان کی مثال، اس چیز کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم جو ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کا ساتھ دیتا ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو پورا جسم جاگتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مومن مرد مومن عورتیں ان سے بعض کے کیا ہیں، دوست ہیں۔ اچھا، ان کی اچھی سی بات کیا ہے کہ یامرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں کس کا، نیکی کا، بھلائی کا، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے، توحید ایمان، پھر نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور برائیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ نہون المنکر، یہ روکتے ہیں کس سے، برائی سے، اور سب سے بڑا منکر کیا ہے، شرک، پھر بدعات، پھر کبیرہ گناہ جو بتائے گئے ہیں جو بہت زیادہ ہیں، خصوصاً وہ 7 جن کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے، مثال کے طور پہ شرک کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا، یتیموں کا مال کھانا، اور مومن بولی بالی لڑکیوں پہ تہمتیں لگانا، میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کو ایسی برائیوں سے روکتے ہیں، یہ نہیں کہتے یہ اس کی مرضی جو مرضی کرے، نہیں، باپ بیٹوں کو روکے گا، بھائی بھائی کو روکیں گے برائی سے، خامن بیوی کو روکے گا، بیوی خامن کو سمجھائے گی، پڑوسی پڑوسی کو روکے گا برائی سے، رشتہ دار رشتہ دار کو روکے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھتے ہیں، کیا کہا گیا، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کی شرائط اور ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ شرائط، زور کی نماز کب ادا کرتے ہیں، جب وقت ہو جائے، کیونکہ یہ شرط ہے، زور کی نماز تب پڑھیں گے جب اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور وضو کر کے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، مرد حضرات مسجد میں جائیں گے، اور پھر ارکان جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، رکوع کریں گے صحیح طرح، سجدہ کریں گے صحیح طرح، رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے رکوع میں صحیح طرح بیٹھتے ہیں، ان کے ساری شرائط اور سارے ارکان کا خیال کرتے ہیں، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب مال نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانتے ہیں۔ آخر میں کیا آ گیا، اللہ کے رسول کا ہر حکم مانتے ہیں،
اچھا یہ کیا یہاں پہ کہا گیا اللہ کا حکم کیا آ گیا یا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم؟ دونوں کا حکم مانتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا حکم آپ کو کہاں ملے گا لکھا ہوا؟ احادیث میں ملے گا. پتہ چلا احادیث حجت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ احادیث حجت ہے. قرآن کہتا ہے کہ احادیث کو ماننا ہوگا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک سیرحمہم اللہ. جن لوگوں میں یہ اچھی عادات پائی جائیں ان پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ رحمت جس کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا. حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں جا سکوں گا. میں بھی تبھی جنت میں جاؤں گا جب اللہ میرے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ان کیا ہے، غالب ہے ہر کام پہ، یعنی کہ اس کے لیے اپنے اس وعدے کو پورا کرنا مشکل نہیں ہے، اور حکیم ہے. اس کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے. کس کے اوپر رحمت کرنی ہے کس کے اوپر نہیں کرنی، ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے. آیت نمبر 72 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھیں آپ آیت نمبر 67 میں تذکرہ کیا تھا منافق مردوں منافق عورتوں کی بری عادات کا، اور پھر آیت نمبر 68 میں تذکرہ کیا تھا ان کے انجام کا. اور اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں 71 میں تذکرہ کیا مومن مردوں مومن عورتوں کی اچھی صفات کا اوصاف کا، اور اب ان کا انجام آیت نمبر 72 میں 72 میں. اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں سے مومن عورتوں سے کس چیز کا؟ نمبر 1 جنات، ایسے باغات کا، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا جن کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار نہریں، خالدین اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان جنتوں میں ان باغات میں. نمبر 2 کس چیز کا وعدہ کیا؟ وہ مساکن، وہ مساکن کے تعلق کیسے؟ جنات سے. پہلے نمبر پہ وعدہ کیا جنات کا باغات کا، دوسرے نمبر پہ وہ مساکن، ایسی وہ مساکن طیبہ اور عمدہ رہائش گاہوں کا، پاک رہائش گاہوں کا، اچھی رہائش گاہوں کا. مساکن مسکن کی جمع ہے، رہائش گاہیں مکانات. اور اچھی رہائش گاہوں کا وعدہ کیا کہاں پہ؟ فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں. عدن کا معنی کیا؟ ہمیشگی. ہمیشگی کے باغات میں، ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہیں گے، جو ختم ہونے والے نہیں ہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضامندی اکبر، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ذالک یہ ہوا وہ، کٹھا دونوں کا معنی کیا ہو گیا؟ یہی الفوز العظیم، عظیم کامیابی ہے. لو جی عظیم کامیابی یہ ہے کہ انسان کو روز قیامت جنت مل جائے. جس کو جنت ملے گی یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے آیا ہے. اور جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، دنیا میں لوگ اس کو کامیاب کہتے رہے، یہ کامیاب نہیں ہے، یہ ناکام و نامراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا نمبر 1 باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دوسرے نمبر پہ عمدہ رہائش گاہیں، پکیدہ رہائش گاہیں ہمیشہ کے باغات میں. اور اس کے بعد کہا کہ اگلی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گئے. اور یہاں پہ پھر وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس کو روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اہل جنت سے کہیں گے کہ اے جنتیو تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، کون سی نعمت تو نے ہمیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تمہیں اب یہ نعمت دے رہا ہوں کہ میں تمہارے اوپر اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں. اب میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جس پہ اللہ راضی ہو گیا اس کو جنت میں مل گئی. اور یہ وہ نعمت ہے جو صحابہ کرام کو دنیا میں مل گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی عظیم کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. آیت نمبر 73 73 یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد تو جہاد کر، الکفار کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ اور تو سختی کر، علیہم ان پہ، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے، المصیر ٹھکانہ، بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ یہ وہ. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہیں ہمارے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کافروں سے جہاد کیجیے، یعنی کہ تلوار استعمال کیجیے، قوت استعمال کیجیے، ہتھیار استعمال کیجیے، والمنافقین اور منافقوں سے بھی جہاد ہوگا جی۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ ان منافقوں کو قتل کرنے کی ہمیں اجازت دیں، آپ نے کہا تھا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ہی اصحاب کو، اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بظاہر وہ مسلمان تھے، لوگوں کی نگاہوں میں کیا تھے؟ مسلمان تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ آپ منافقین سے جہاد کیجیے؟ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اے نبی کفار سے جہاد کیجیے، ان کے تلوار استعمال کیجیے، اور منافقین سے جہاد کیجیے ان کے زبان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کی تفسیر یوں کر سکتے ہیں کہ اے نبی آپ کافروں سے جہاد کیجیے تلوار کے ساتھ، اور منافقوں سے بھی جہاد کیجیے تلوار کے ساتھ جب ان کا کفر ظاہر ہو جائے، جب ان منافقوں کا کفر، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن جب کبھی ان کا کفر ظاہر ہو جائے تو پھر آپ ان سے بھی جہاد کیجیے، پھر ان پہ بھی تلوار چلائیے، بغلظ علیہم اور ان پہ سختی کیجیے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے المصیر ٹھکانہ۔ آگے کیا ہوگا؟ لفظ مقدر ہوگا ہیا، یعنی کہ یہ وہ، یعنی کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج کے درس کی آخری آیت 74 74 یحلفون یہ قسم اٹھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، کون؟ منافقین۔ کیا قسم اٹھاتے ہیں کہ ما قالو انہوں نے نہیں کہا، ولقد اور البتہ تحقیق، واو کا معنی اور، لام کا البتہ، قد تحقیق، قالو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کلمۃ الکفری کفر والا کلمہ، انہوں نے کفر والے الفاظ کہے، وکفروا اور وہ کافر ہو چکے، بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد، وہموا اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا، بما اس چیز کا، ما لم ینالو جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے، جس کو وہ پہنچ نہیں سکے، ما جس کو، لم نہیں، ینالو وہ پہنچ سکے، وہ نہیں پا سکے، وما اور نہیں، نقموا انہوں نے انتقام لیا، بدلہ لیا، الا مگر اس بات کا، ان کے اغنا کہ غنی کر دیا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، وہ رسول اس کے رسول نے، من فضل اپنے فضل سے، فَإِن پس اگر، یتوبو وہ توبہ کر لیں، یکو تو یہ ہوگا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، وَإِن اور اگر، یتولوا وہ منہ پھیر لیں، تو یعذب عذاب دے گا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ، عذاب علیمن دردناک عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے، نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین پہ، من ولی کسی قسم کا کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، من زیادہ ہے، من ولی من زیادہ ہے، کسی قسم کا کوئی دوست۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں بھی تذکرہ منافقین کا ہے کہ پہلے یہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں، قرآن کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، بعد میں قسمیں اٹھاتے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو یحلفون باللہ ما قالوا میں اشارہ کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ جرم ان سے کئی بار سرزد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ما قالوا انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا البتہ تحقیق انہوں نے کفر کے الفاظ کہے، یعنی کہ کئی بار کہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم اور بظاہر وہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور ان کا کفر بھی کئی بار ظاہر ہو چکا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، ویسے تو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کئی دفعہ کفری الفاظ کہے ہیں اور پھر قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورہ منافقون کا مطالعہ کر لیں آپ تو سورہ منافقون بہترین تفسیر ہے اس آیت کی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے جسے زید بن رقم روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ ان کے سامنے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے دیگر منافقین سے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کے دائیں بائیں لوگ ہیں، اب ظاہر ہے اس نے تو اللہ کے رسول نہیں کہا ہوگا نا، یہ جو لوگ اللہ کے رسول کے دائیں بائیں ہیں علیہ السلام، ان کی مدد نہ کیا کرو مالی طور پہ، ان سے تعامل نہ کرو، ان کے مہاجرین جو آئے ہیں تو ان کے اوپر مال خرچ نہ کریں اگر ہمارے مدینہ والے، تو یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور ابھی جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان ذلیل ترین لوگوں کو باہر نکال دیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں اپنے چچا سے کہیں یا عمر فاروق سے کہیں، اور انہوں نے یہ باتیں پہنچا دی کس تک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ارقم کو بلایا اور خود یہ تفصیلات ان سے سنی۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا لیا، انہوں نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی۔ ہم نے قسمیں اٹھاتے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ چونکہ زید بن ارقم چھوٹی عمر کے تھے تو نبی علیہ السلام ان کے ناراض ہوئے، آپ کو لگا کہ انہوں نے شاید یہ بات یعنی کہ غلط طور پہ کر دی ہے، تو زید بن ارقم بہت پریشان ہوئے، غمگین ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ سورہ منافقون نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام زید بن ارقم کو طلب کیا اور سورہ منافقین کی تلاوت ان کے سامنے کی، اور اس میں وہ آیات نازل ہوئی، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں۔ اور لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، اللہ نے تائید کی زید بن ارقم کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عزت والے لوگ ان ذلیل ترین لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ تو زید بن ارقم کی اللہ نے تصدیق کی اور بتا دیا ایسے کفری الفاظ انہوں نے کہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو حاصل نہیں کر سکے۔ ماں یہ بھی عام لفظ ہے، یعنی کہ کئی دفعہ ایسے منصوبے انہوں نے بنائے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں ہونے دیے، کئی سازشیں کی جو اللہ نے مکمل نہیں ہونے دی۔ خود نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا کئی دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ انہوں نے مسجد زرار بنانا چاہی، مسجد قباء کے قریب، کہ وہ ہمارا اڈا بن جائے گا، اور اللہ کے نبی سے کہا افتتاح آپ نے کرنا اس مسجد کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ تبوک کی لڑائی کے بعد میں حاضری دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ بھی پورا نہیں ہونے دیا، اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی نہیں جانا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے پروگرام کئی دفعہ بنائے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آگے ایک بڑا تنگ سا راستہ تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا علیہ السلام کہ یہاں سے میں گزروں گا، یہاں سے باقی لوگ نہیں گزریں گے، باقی لوگوں کو منع کر دیا گیا، انہوں نے وہاں سے نہیں گزرنا۔ تو ان منافقین میں جو چند ایک موجود تھے اس جنگ میں، انہوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، وہاں پتھر پھینکیں گے اور کام ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا اور اللہ کے نبی کو خبردار کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے انہوں نے پروگرام کئی دفعہ بنائے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے پختہ ارادہ کیا ان امور کا جن کو وہ حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو مالدار کیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے، اچھا فضل کس کا؟ من فضل ہی، کس کا فضل؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا اللہ کے رسول نے مالدار کیا، اللہ کے رسول نے مال دیا، مال غنیمت سے ان لوگوں کی کئی دفعہ مدد کی، تو اس کا انتقام انہوں نے کیا لیا؟ کفر۔ چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا ہے تو ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بیٹھتی، دین کی محبت بیٹھتی، اگر تھوڑی بہت پہلے کمزوری تھی بھی اس کو دور کرتے، اپنی اصلاح کرتے اور ایمان پہ پکے ہو جاتے اور اپنی منافقت سے توبہ طیب ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے مال ملنے کے باوجود سازشیں کی اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں کہ اگر یہ توبہ کر لیں، کس سے؟ منافقت سے، کفر سے جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے،
تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی بہتر، آخرت میں بھی بہتر۔ اور اگر یہ اعراض کریں گے اللہ ان کو دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ دنیا میں یہ قتل ہوں گے جب بھی کفر ان کا ظاہر ہوگا، اور آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور زمین پہ ان کو کوئی نہیں ملے گا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، نہ کوئی ایسا دوست ملے گا، نہ کوئی ایسا مددگار ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے، کفر سے محفوظ رکھے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کریم کے ساتھ اللہ ہمارا تعلق مضبوط بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔